دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فیک نیوز اور اقبال مشیق بیک وقت چھٹواں سالانہ ترہی مشاعرہ رضا علی وحشت کی یاد میں بزم ارباب سخن کی جانب سے ڈاکٹر نوشاد عالم کی دولت قدے مٹیا برج بتی کل میں منعقد کی گئی۔ اس مشاعرے میں بہت سارے شعراء حضرات نے حصہ لیا اور اپنے کلام پڑھا، ساتھ ہی ساتھ صحافی خورشید اختر فرازی اور دیگر شاعروں کو مومنٹو سے نوازا گیا۔ تو آئیے دوستو ہم دیکھتے ہیں اس کی تصویری جھلکیاں اور بات کرتے ہیں۔ کی روتاز ہوں، کسی مشاعرے میں پڑھی گئی طرح غزلیں ہوں یا پڑھے گئے طرح کلام ہوں، ان پر اگر مشتمل ہو تو وہ کتابچہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے لیے ایک مستند اصطلاح رائج ہے۔ اور درخشاں انجم بہترین اللہ تعالیٰ وہ مترنم آواز میں ہی اپنا کلام پیش کریں گی۔ آئیے نہیں حاضرین محفل السلام علیکم، صدر محترم کی اجازت۔ مطلب دیکھنا کہ ترنم میں پڑھنے کا حکم ہے۔ مطلب ہے کہ جو میرے دل کو جلاتا ہے اس اگن کے لیے، جو میرے دل کو جلاتا۔ پیش کروں گا کہ سینئر صحافی خورشید فرازی یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہیں فیلیسیٹیٹ کریں۔ اس کے بعد ڈاکٹر شاہی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بزم کی جانب سے ایک اتریو جو بھی کہہ لیں اور ایک میمنٹو پیش کریں گے۔ گن سے تشریف لائے ہوئے یہ اسکول کے مدرس ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں اردو ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ڈاکٹر شاہی صاحب۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں اساتذہ کی ایک انجمن سجی ہوئی ہے، کوئی آفتاب ہے تو کوئی ماہتاب ہے، اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو دور ہیں لیکن ان کی روشنی اس بزم کو منور کر رہی ہے۔ ہائی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو بیک نیوز اور اقبال مشیق بیک وقت۔ میں موجود ہوں بتی کا سیکنڈ لائن میں نوشاد عالم کی رہائش گاہ، ڈاکٹر نوشاد عالم کی رہائش گاہ میں، جہاں پہ بزمیں اور باب سخن کی ایک پروگرام چل رہی ہے جس میں مشاعرہ اور رونمائی کتابیں ہیں، اور میں بات کروں ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب سے اس پروگرام کے متعلق۔ دیکھیے یہ پروگرام تو تقریباً یہ ہمارا چھٹا سال ہے۔ ہر سال ہم لوگوں نے یہ پروگرام کرایا، مختلف شعراء کرام کے اشعار پر طرحی مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس بار ہمارے رضا علی وحشت کتوی صاحب کے کلام پر طرح دی گئی ہے۔ رضا علی وحشت صاحب نے کہا تھا کہ خیال تک نہ کیا اہل انجمن نے کبھی، تمام عمر جلی شمع انجمن کے لیے۔ تو اس بار ہم لوگوں نے کہا کہ ان کے کلام پہ ہی طرح دی جائے، اور اس بار ایک خصوصی جو بات یہ ہے کہ مشاعرہ جو اس بار ہم لوگ کروا رہے ہیں طرحی مشاعرہ، اسی کتاب کی رسم اجرا بھی ہو گئی ہے۔ جو آج اشعار پڑھے جا رہے ہیں، جو کلام پڑھے جا رہے ہیں، اس کی کتاب بھی آ گئی ہے آج ہی۔ ہاں، تو یہ کتاب ہم کو لگتا ہے کہ شاید ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک دستاویز کی شکل میں ہو جائے، ہاں کمپائل کر دیا گیا کتاب کو، تاکہ اسی موقع پر رونمائی بھی ہو گئی ہے، ہو چکی ہے۔ اور جو لوگ شہاب الدین حیدر صاحب آئے تھے، اردو اکیڈمی، ہاں اردو اکیڈمی، اشتیاق راجو صاحب تھے، فریدہ بیگم تھی کاؤنسلر 138۔ آج صبح میں آئے تھے ہمارے اشوک دیر صاحب MLA بچ، اور بہت سارے لوگ، اشتیاق احمد راجو، مختار علی، خورشید اختر فراجی صاحب بھی ہمارے بیچ موجود تھے، اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ آج کی صدارت بدر الدین بدر صاحب
دوستوں بات کرتے ہیں عوامی نیوز کے مدیر جناب خورشید اختر فیاضی جو کہ زمانے سے ان کے نوساد صاحب استاد محترم ہیں اور استاد محترم سے شاگرد محترم کے بارے میں کچھ جہاں تک نوساد عالم کا سوال ہے تب اسے ہم ڈاکٹر نوساد عالم کے نام سے جانتے ہیں. آج جا کر یہ بہت سے لوگ ایسے تو ہوتے ہیں جو اردو کے نام پہ کہتے ہیں کہ ہم اردو کی ترقی دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ واحد ہم نے اس جگہ میں اس کو پایا ہے جو اردو کی بقا کے لیے ہر سال یہ مشاعرہ اس لائق ہوا ہے کہ 10 لوگ اس سے ملنے کے لیے ہم ان کو ساتھ میں شامل کر کے یہ سب کا شکریہ ادا کر کے اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو ہم اردو کا جانباز سپاہی کہہ سکتے ہیں. شکریہ. دوستوں اب بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ لالت رامین سے جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ سوشل ورکر ہیں اور اس بزم کے بارے میں ان سے جانیں گے. 6 سال پہلے یہ میرے والد صاحب ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب نے یہ بزم چالو کی اور تحریری مشاعرہ ہر سال ہوتا ہے. تو میں ایکچولی اپنا اردو سے جڑا ہوا نہیں, مجھے لگتا تھا مشاعرہ ہمارے میں شعر و شاعری ہے, دل ٹوٹتا ہے تو شعر آتا ہے. تو اکثر میں اپنے والد صاحب سے بات کرتا تھا کہ یہ پاپا یہ شعر و شاعری سے کیا ہوگا. پاپا نے میرے والد صاحب نے ایک اچھا جواب دیا کہ اردو زندہ رکھیں. تو ماشاء اللہ یہ جو کاز ہے جو میرے فادر صاحب چلا رہے ہیں اردو زندہ رکھنا ہے, اس کے حوالے سے ہم ڈپلوما بھی کرواتے ہیں اردو میں. جو لوگ کو اردو لینگویجز نہیں آتے ہیں وہ کلاسز بھی ہمارے NGO کے تھرو چلتا ہے. تہذیب سیکھنا تو اردو سیکھنا. جی تہذیب سیکھنا ہے تو سچ میں اردو سیکھیں. جی پروگرام کے حوالے سے اور میں یوتھ امپلائمنٹ کے حوالے سے یہی کہوں کہ آپ اپنی زبان کو جاننا بہت ضروری ہے. ہاں اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی زبان کو جانتے ہیں تو یہاں لکھ کے چلے کہ وہ زبان آپ کو آتا ہے. زبان آپ کو آتا ہے تو اس زبان کے لیے آپ کام کرتے ہیں. مجھے اردو نہیں آتا پر میں اپنے زبان کے لیے کام کرتا ہوں, ہر طریقے سے کرتا ہوں, لوگوں کو جوڑتا ہوں. اردو کی کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کراتا ہوں. آئی گیس کہ ہاں خدمت ہے رائٹ. تو آپ کو اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کچھ بھی کرنا پڑے, کسی حد سے گزرنا پڑے, گزر سکتے.